السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ وہ ایک جنگل میں جا رہا ہے اور اچانک سے اس کے پیچھے ایک شیر پڑ گیا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کتا پیچھے پڑ جائے تو انسان کا کیا حال ہوتا ہے۔ وہ تو شیر تھا۔ اب وہ آدمی بڑا گھبرایا، بھائی اس سے کیسے جان چھوٹے۔ وہ کبھی دوڑ لگاتا، کبھی اللہ سے دعا کرتا، لیکن شیر تھا کہ پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ وہ بہت چھپا لیکن شیر اس کے پیچھے پیچھے۔ وہ بہت پہاڑ بھی تھا، وہاں چڑھ گیا لیکن شیر اس کے پیچھے پیچھے۔ وہ نیچے اترا، شیر اس کے پیچھے پیچھے۔ اور وہ ہر چند کوشش کرنے لگا، اے پروردگار کسی طرح سے اس سے نجات دلا، لیکن کوئی نجات نہیں مل رہی تھی اور شیر اس کے پیچھے 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 پیچھے۔ وہ بڑا گھبرایا ہوا تھا، کہنے لگا اے اللہ اس مصیبت سے چھٹکارا دلا، لیکن شیر تھا کہ پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اب وہ سوچنے لگا میں کیا کروں، بھاگتا جا رہا تھا، سوچ رہا تھا کیا کروں کیا کروں۔ اچانک سے اس کا پیر کہیں گڈھے میں پڑا تو جنگل میں وہ سوکھا کنواں تھا، اور سوکھے کنویں پیڑ چاروں طرف لگے ہوتے ہیں، پتوں سے وہ کنواں ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں اس کا پیر پڑتے ہی وہ نیچے گرنے لگا۔ اچانک سے ایک بہت بڑا پیڑ، اس کی ایک شاخ نیچے لٹکی ہوئی تھی ٹہنی، وہ اس نے پکڑ لی اور اس پر کھڑا ہو گیا، لٹک گیا۔ جو یہ شاخ پیڑ جنگل میں جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، ان کی شاخیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں اور بہت بڑے بڑے چاروں طرف ایریے میں ان کی جڑیں ہوتی ہیں، پیڑ ہوتا ہے۔ تو اس پہ لٹک گیا۔ لٹکنے کے بعد اسے بڑا سکون آیا تو دیکھا تو وہ شیر کنویں کی مڈیر پہ آ کے بیٹھ گیا اور اس شخص کی طرف پھر دیکھنے لگا۔ اب تو وہ سوچنے لگا اے اللہ میں کیا کروں۔ تو اس نے سوچا لاؤ میں نیچے کنویں میں ہی اتر جاؤں، لیکن کنویں کی جب نیچے دیکھا تو ایک بہت موٹا اجگر منہ پھاڑے ہوئے اس کے انتظار میں اسے دیکھ رہا تھا، اس شخص کو۔ اب اس شخص کا تو بہت برا حال ہو گیا، کہنے لگا یا اللہ کس مصیبت میں پھنس گیا، اوپر شیر بیٹھا ہوا ہے اور یہ نیچے اجگر بیٹھا ہوا ہے۔ اب میں نیچے بھی نہیں جا سکتا اور اوپر بھی نہیں جا سکتا، اب میں کیا کروں۔ وہ اسے ادھیڑ بن میں لگا ہوا تھا، سوچ رہا تھا میں کیا کروں۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ دو چوہے آ کر اس ٹہنی کو کاٹنے لگے، اور وہ کہہ رہا تھا ہٹ ہٹ ہٹ، بھگا رہا تھا، کوشش کر رہا تھا کسی طریقے سے ان چوہوں کو بھگاؤں، لیکن وہ چوہے تھے کہ بھاگ ہی نہیں رہے تھے۔ اس نے بڑی زور سے اس ٹہنی کو پکڑے پکڑے ایسے ہلایا ایسے ہلایا، ایسے کرا، مگر نہ بھائی، وہ جو چوہے تھے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، اس ٹہنی کو کاٹ رہے تھے اور وہ رک ہی نہیں رہے تھے۔ وہ آدمی بڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، سوچ رہا تھا اے میرے مولا یہ کیا مصیبت میں پھنس گیا، شیر اوپر بیٹھا ہے، اوپر نکلتا ہوں تو یہ مجھے کھا جائے گا، اور اگر میں نیچے کنویں میں اس ٹہنی کو چھوڑ کر جاتا ہوں تو یہ اجگر بیٹھا ہوا ہے، یہ مجھے نہیں چھوڑے گا، اور یہ کم بخت مارے چوہے کہاں سے آ گئے، انہوں نے اس ٹہنی کو بھی کاٹنا شروع کر دیا۔ اور پھر اس نے بڑی زور سے اس نے سوچا کہ کچھ حرکت کروں، حرکت میں برکت ہوتی ہے، تو اس نے بڑی جستجو سے اس پیڑ کو ہلایا، اس ٹہنی کو ہلایا جس پر لٹکا ہوا تھا، مگر صاحب وہ چوہے نہیں بھاگ رہے تھے۔ مگر اتنا ضرور ہوا کہ اس کے اس ہلانے پر ایک مدھو مکھی کا چھتا اس پیڑ پر لگا ہوا تھا، اور اس ہلانے ڈھلانے کی وجہ سے اس چھتے کا کچھ شہد کی بوندیں اس کے منہ پر آ کر پڑیں۔ اس نے اس شہد کو چاٹا، شہد میں بڑا ذائقہ تھا، شہد بڑا لذیذ تھا۔ اس ذائقے دار شہد کو چاٹنے کی وجہ سے اس کا دھیان اس شیر کی طرف سے بھی ہٹ گیا، اس اجگر کی طرف سے بھی ہٹ گیا، ان چوہوں کی طرف سے بھی ہٹ گیا کہ وہ جو دو چوہے اس کے کاٹ رہے ہیں اس سے کیا انجام ہوگا۔ اور اس طرح سے وہ شہد کا ذائقہ لینے لگا اور اسے بڑا مزہ آنے لگا۔ اتفاق سے اس کی آنکھ کھل گئی
اب جب آنکھ کھلی اپنے آپ کو اپنے گھر میں پایا، بستر پہ پایا تو بڑا خوش ہوا، اپنے ہاتھ پیروں کو دیکھا، سوچنے لگا یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، اور اس نے بڑا مالک کا شکرانہ ادا کیا۔ مگر سوچ میں پڑ گیا یہ کیسا عجیب خواب ہے کہ مجھے اس طرح سے دکھائی دیا۔ اور صبح جو فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں گیا تو اس نے نماز کے بعد اپنے مولانا صاحب سے اس خواب کے تعبیر کے بارے میں پوچھا۔ مولانا صاحب کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، کہنے لگے بھائی میں تو نہیں بتا سکتا، لیکن کسی اور سے جا کے معلوم کر لیجئے۔ وہ آدمی بڑا عجیب چکر میں پڑ گیا، سوچنے لگا بھائی اس کی کیا تعبیر ہوگی، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ تو وہ اپنے اور چند لوگوں کے پاس گیا، لیکن کسی نے بھی اس کو اس خواب کی تعبیر نہیں بتائی۔ تو وہ پھر اپنے پیر و مرشد کے یہاں پہنچا، اور جانے کے بعد پیر و مرشد بڑے اسے دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے بھائی بہت دنوں بعد آنا ہوا، بتائیے کیا بات ہے۔ وہ کہنے لگا اے میرے پیر و مرشد، اے میرے حضرت، رات خواب میں نے یہ دیکھا کہ میں بہت پریشان ہوں، میرے پیچھے ایک شیر لگا ہوا ہے اور میں بھاگ رہا ہوں جنگل میں، شیر میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے، میرا پیر ایک سوکھے کنویں کے اندر پڑ گیا اور میں اس میں گر گیا۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک ڈال لٹکی ہوئی تھی، میں نے اس ڈال کو پکڑ لیا، اور میں ابھی ڈال کو پکڑ کے کھڑا ہی تھا کہ میں نے دیکھا نیچے ایک بہت بڑا اجگر منہ پھاڑے میری طرف دیکھ رہا ہے، اور اوپر شیر نیچے اجگر، اور میں نے دیکھا کہ وہ ڈال پہ 2 چوہے اور آ گئے اور وہ چوہے اس ڈال کو اور کاٹنے لگے۔ حضرت میں تو بڑا پریشان ہو گیا، اور پھر اسے چوہوں کو بھگانے چکر میں نے ڈال کو ہلایا تو اس پیڑ کی شاخ پر ایک بہت بڑا چھتا لگا ہوا تھا، اور اس میں سے شہد گرنے لگا۔ وہ میں نے چاٹا، اور چاٹنے سے ہی مجھے اتنی اس میں لذتیں آئیں کہ میں نے اس ذائقے دار شہد کے چکر میں یہ بھول گیا کہ نیچے اجگر ہے، اوپر شیر ہے، اور یہ 2 چوہے میری اس ڈال کو کاٹ رہے ہیں۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ حضرت بتائیے اس کی خواب کی تعبیر۔ تو آپ کے پیر و مرشد مسکرائے، کہنے لگے سکون رکھو، بہت دنوں بعد آئے ہو، سکون سے بتاؤں گا۔ بولے نہیں حضرت مجھے تو بالکل جلدی بتائیے، میں تو بڑا پریشان ہوں۔ اور وہ ان سے کہنے لگا حضرت آپ مجھے بتا دیجئے، مجھے جو ہے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عبرت ناک خواب دکھایا ہے۔ وہ کہنے لگا عبرت ناک کیا ہوتا ہے؟ بولے عبرت ناک یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کر لیں۔ تو انہوں نے پیر مرشد سے بولا حضرت آپ مجھے صاف صاف بتائیے کہ کیسا خواب ہے۔ تو ان کی حضرت نے فرمایا اچھا تو سنو، تم جنگل میں جا رہے تھے اور وہ شیر جو تمہارے پیچھے لگا تھا وہ ہماری موت ہے، وہ انسان کی موت ہے جو ہر وقت اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ وہ انسان کہیں پہ بھی چلا جائے، ہوائی جہاز میں چلا جائے تو موت اس کے پیچھے، پانی میں ڈبکی لگا لے تو موت اس کے پیچھے، اگر پہاڑ پہ چلا جائے تو بھی موت اس کے پیچھے، دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے وہ موت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے۔ اسی طرح سے وہ شیر نے تیرا پیچھا نہیں چھوڑا، اور اتفاق سے جو تو کنویں کی شاخ میں گرا تھا، کنویں کے اندر گرا تھا اور پیڑ کی شاخ کو پکڑا تھا اس ٹہنی کو، وہ ٹہنی تیری زندگی ہے۔ اللہ نے دکھایا کہ اس ٹہنی کو پکڑنے سے تو اپنی زندگی پا گیا، اور وہ جو اجگر تھا نیچے تجھے دیکھ رہا تھا منہ پھاڑے، وہ تیری قبر ہے، اور قبر ہمارا انتظار کر رہی ہے کہ آنا تو اسی کے اندر ہے۔ اور وہ 2 چوہے، ایک سفید اور ایک کالا، جو تیری ٹہنی کو کاٹ رہے تھے، وہ ہمارے رات اور دن ہیں، 24 گھنٹے ہیں۔ رات کا چوہا کالا تھا اور دن کا چوہا سفید تھا، اور وہ کالے سفید چوہے جنہیں تو بھگانے کی کوشش کر رہا تھا ٹہنی ہلا ہلا کر، وہ بھاگ نہیں رہے تھے۔ اسی طریقے سے ہم کچھ بھی کریں، یہ دن رات ہمارے لگے ہوئے ہیں کٹنے میں، اور کٹ رہا ہے وقت، لیکن ہم سمجھ نہیں رہے ہیں
کہتے ہیں وقت کٹ رہا ہے، ارے نالائق، وقت نہیں کٹ رہا ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے۔ وہ دونوں چوہے اس شاخ کو کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں، اور کسی دن وہ شاخ کٹ جائے گی اور ہم کھٹ سے نیچے گر جائیں گے، قبرستان میں لے جا کر ہمیں قبر میں دفن کر دیں گے۔ لیکن وہ جو شہد تیرے ہلانے ڈلانے سے جو حرکت کی، اس حرکت میں برکت ہوئی، اور اس حرکت کی برکت سے جو شہد کی 4 بوندیں، 2 بوندیں، 5 بوندیں، 8 بوندیں تیرے منہ پر پڑیں، جسے تو نے ایسے کر کے چاٹا، وہ دنیا کی لذتیں ہیں۔ اور ہم ان لذتوں میں اتنا مشغول ہو گئے ہیں کہ ہم اس شیر کو بھی بھول گئے ہیں جو مڈیر پہ بیٹھا ہوا ہے ہماری موت بن کر، اور ہم اس اجگر کو بھی بھول گئے ہیں جو قبر بنا منہ پھاڑے ہمارا انتظار کر رہا ہے، اور ہم جو ہماری زندگی کٹ رہی ہے 24 گھنٹے کی، سفید اور کالے چوہا بن کر وہ کاٹ رہے ہیں، ہم ان کو بھی بھول گئے ہیں، اور ہم شہد والی لذتوں میں اتنا مشغول ہو گئے ہیں، اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ اپنے رب العزت کو بھی یاد نہیں کرتے ہیں۔ اے میرے دوست، اللہ بہت بڑا کارساز ہے، بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ توبہ کرو، استغفار پڑھو، اور آنے والے وقت میں نماز روزے کی پابندی کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی صدقے طفیل میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ وہ اس تعبیر کو سن کر بڑا خوش ہوا اور اس نے توبہ کی، انشاءاللہ آج سے میں نماز پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، کسی کا مال نہیں ماروں گا، اور سب لوگوں پر مہربانی رحم کروں گا، جو بھی مجھ سے ہو سکے گا وہ نیک کام کروں گا۔ اے پیر و مرشد، آپ نے جو ہے مجھ پر بڑا احسان کیا، میرے خواب کی تعبیر بتا دی۔